سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک دلچسپ اردو جاسوسی کہانی جس کا نام ہے جاں باز۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 19 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ مقررہ وقت پر مزمل کے باری سال بھیجے ہوئے دونوں ٹرک رانی، اس کے لڑکے اور رضی کی بیوی اور حمید کو ایک ٹرک میں اور دوسرے ٹرک میں تھائی ساتھیوں کو لے کر کھلنا پہنچ گئے۔ رانی والا ٹرک تو سیدھا گھاٹ کے اس مقام پر گیا جہاں 3 مسلح فوجی جیسیو اور 2 جوان جنہوں نے ہمارے ساتھ شانتی پور بھی جانا تھا ایک بڑی لانچ میں ان کے منتظر تھے۔ میں بھی مزمل کی جیپ میں وہیں پہنچ گیا۔ لانچ کے کپتانوں اور فوجیوں کو پہلے ہی ہرن گھاٹا پر اسٹیمر کے متعلق بریف کیا جا چکا تھا۔ میں نے رانی کو کہا کہ وہ اسٹیمر پر ہمارا انتظار کرے، چاہے کتنے دن ہی لگ جائیں۔ سونیا بھی بہت جلد ان تک پہنچ جائے گی۔ انہیں روانہ کر کے میں مزمل کے گھر آیا۔ اس کے گھر کے قریب ہی تھائی ساتھیوں والا ٹرک بھی کھڑا تھا۔ اسی ٹرک میں انہیں لے کر میں مسز ڈیوڈ کے گھر پہنچا۔ وہ سو رہی تھی۔ میں نے اسے جگایا اور تھائی ساتھیوں کو اس کے حوالے کیا۔ ان کے لیے مسز ڈیوڈ نے 2 کمرے پہلے ہی سے تیار کر رکھے تھے اور کھانا بھی تیار تھا۔ اس وقت رات کے 2:30 بج رہے تھے جب ہم مسز ڈیوڈ کے گھر پہنچے۔ مسز ڈیوڈ نے مجھے بتایا کہ اس نے اپنے گھر کے سامنے کے دروازے کو تالا لگا دیا ہے اور اب عقبی دروازے کو استعمال کیا جائے گا۔ اس نے یہ حفاظتی انتظام اس لیے کیا تھا کہ اس کے پاس وقت بے وقت آنے والے دوستوں اور احباب کو یہ پتہ نہ چل سکے کہ چند اجنبی اس کے گھر میں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ مسز ڈیوڈ نے مجھے بتایا کہ اس نے بھی اپنا ضروری سامان پیک کر لیا ہے اور وہ ہمارے ساتھ ہی پاکستان جائے گی۔ میں نے اسے کہا کہ خوب سوچ کر اور ہر پہلو کو دیکھتے ہوئے اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرے، کیونکہ ایک بار پاکستان جا کر اس کا واپس لوٹنا ممکن نہیں ہوگا۔ اس نے جواب دیا کہ یہ اس کا قطعی فیصلہ ہے اور اگر اس میں کوئی رکاوٹ ہوئی تو وہ صرف میرے اسے اپنے ہمراہ نہ لے جانے کے باعث ہوگی۔ مجھے بھی کھلنا سے ہرن گھاٹا میں اسٹیمر تک پہنچنے اور پھر اسٹیمر کے سفر کے دوران اور آئندہ پاکستان میں بھی سونیا کو سمجھانے اور شور مچانے اور بھاگنے کی کوشش سے باز رکھنے کے لیے مسز ڈیوڈ کی سخت ضرورت تھی، کیونکہ اپنی رانی ماں سمیت ہم سب اس کے لیے اجنبی تھے۔ صرف مسز ڈیوڈ ہی اس سے پہلے تھوڑی سی واقفیت حاصل کر چکی تھی اور اس کی صورت آشنا تھی، اور وہی اسے سمجھانے اور آرام کرنے کی کوشش میں کامیاب ہو سکتی تھی۔ مسز ڈیوڈ نے مجھے یہ بھی بتایا کہ ڈاکٹر اسے بے ہوشی کی دوا اور سرنج دے گیا ہے۔ یہ دوائی خون کی نس میں لگانے والی تھی۔ ڈاکٹر نے ہماری ضرورت کے پیش نظر اپنی جانب سے کلوروفارم سے بھری ایک بوتل بھی دے دی تھی، جسے رومال پر چھڑک کر اور رومال ناک پر لگانے سے چند سیکنڈوں میں بے ہوش کیا جا سکتا تھا۔ سونیا کو وین سے اتارتے وقت ہمارے پاس اتنا وقت کہاں تھا کہ اس کی خون کی نس تلاش کرتے، لہٰذا میں نے اس وقت کلوروفارم سے سونیا کو بے ہوش کرنے کا فیصلہ کیا۔ کرنل مزمل کے گھر مجھے پہنچتے پہنچتے صبح کے 4 بج چکے تھے۔ میں باوجود کوشش کے سو نہ سکا۔ میرا دل و دماغ اس وقت 2 حصوں میں بٹا ہوا تھا۔ ایک حصے میں سونیا کے حصول میں کامیابی اور اسے بخیریت اسٹیمر تک پہنچانے کا خیال تھا، اور دوسرے حصے میں کیسر اور اس کے ساتھیوں کو اس ناگہانی مصیبت سے نکالنے کی مختلف ترکیبیں اور ان میں کامیابی کے امکانات کی سوچ۔ ان خیالات میں گھرا ہوا میں بھلا کیوں کر سو سکتا تھا؟ صبح 8 بجے جب مزمل کا ملازم ناشتہ لے کر آیا تو میں بدستور جاگ رہا تھا۔ ناشتے کے ساتھ تیز چائے کے 2 کپ پینے سے طبیعت کچھ بہتر ہوئی۔ 2 گھنٹے کی نیند لینے کے بعد میں اٹھ بیٹھا اور نہا دھو کر اور تازہ دم ہو کر مسز ڈیوڈ کے گھر کے لیے روانہ ہوا۔ مجھے بہرحال شام 7 بجے کیسر کے فون کا مزمل کے گھر پر انتظار کرنا تھا۔ کل ہمارا سونیا کے لیے ایکشن ڈے تھا اور کل رات کو ہی سونیا کو 3 بھتائیوں اور 3 فوجیوں کے ہمراہ ہرن گھاٹا بھیجنا تھا۔ اب تو مسز ڈیوڈ نے بھی شریک سفر ہونا تھا۔ میں نے مسز ڈیوڈ کو کہا کہ اگر پروگرام کے مطابق سب ٹھیک رہا تو کل رات 10 بجے اسے سونیا اور میرے ساتھیوں کے ہمراہ ہرن گھاٹا کے لیے روانہ ہونا ہے، لہٰذا اپنی مکمل تیاری کر لے۔ تھائی ساتھیوں کو بھی میں نے سب پروگرام سمجھا دیا اور سختی سے ہدایت کی کہ کسی بھی صورت گولی نہ چلائیں، اور پروگرام کے مطابق 3 تھائی 3 فوجیوں اور حمید کے ساتھ سونیا اور مسز ڈیوڈ کو لے کر ہرن گھاٹا میں ہمارے منتظر اسٹیمر پر جائیں گے
اور نمبر 2 اور 2 ساتھی میرے ہمراہ ایک چھوٹے سے مشن کے لیے اگلے روز جیسور سے کچھ آگے درسنا کے قریب بھارتی حدود میں جائیں گے۔ کسی نے اس پروگرام پر اعتراض نہیں کیا۔ نمبر 2 نے مجھ سے پوچھا کہ اب کیا مشن ہے، تو میں نے مختصراً جواب دیا، اگر تم یا تمہارے ساتھی میرے لیے کسی مصیبت میں گرفتار ہو جاؤ تو کیا تم مجھ سے توقع رکھتے ہو کہ میں آپ لوگوں کو مصیبت میں گرفتار چھوڑ کر چلا جاؤں گا؟ مجھے اپنے ساتھیوں کا حال تو معلوم نہیں تھا، لیکن میری اپنی حالت ماضی میں انجام دیے گئے مشنوں سے قبل کی حالت سے قطعاً برعکس تھی۔ ماضی میں مشنوں کے ایکشن ڈے سے قبل میری 1-2 راتیں جاگتے گزرتی تھیں، اور مشن میں کامیابی یا ناکامی کی سوچ میں بے چین رہتا تھا۔ لیکن اس رات میں بھرپور نیند سویا، اور صبح جب اٹھا تو بالکل تر و تازہ تھا۔ اس تبدیلی کی وجہ شاید یہ تھی کہ ایک کے بعد ایک مسلسل خطرات سے کھیلتے ہوئے میری ذہنی حالت اس مقام پر پہنچ چکی تھی جہاں ڈر، خوف اور جان جانے کا خدشہ بے معنی ہو جاتا ہے۔ مشکلیں اتنی پڑیں مجھ پر کہ آسان ہو گئیں کہ مصداق میں اب ایسے حالات کا عادی ہو چکا تھا۔ ایک پریشانی ختم نہیں ہوتی تھی کہ دوسری نازل ہو جاتی تھی۔ کیسر، اس کے ساتھیوں اور کلپنا کو بارڈر کراس کروا کے میں ان کی طرف سے مطمئن ہو چکا تھا، اور اب صرف سونیا کو اٹھانے اور اسٹیمر کے ذریعے بینکاک اور پھر پاکستان جانے کے سوا کوئی دوسرا مسئلہ درپیش نہیں تھا کہ اچانک کیسر کے ٹیلی فون سے صورتحال یک لخت بدل گئی۔ اب مجھے سونیا کو اسٹیمر پر چھوڑنے کے بعد پھر بھارت کا بارڈر کراس کرنا اور پولیس کی حراست سے کیسر کے ساتھیوں کو چھڑوانا تھا۔ میں بھارت میں پہلے ہی وانٹڈ تھا، اور بھارتی اخبارات میں میری لاکھوں کی تعداد میں تصویریں شائع ہو چکی تھیں، اور مجھے زندہ یا مردہ پیش کرنے پر انعام تھا۔ اور اب یہ میرا قطعی فیصلہ تھا کہ کچھ بھی ہو اور صورتحال کتنی ہی خطرناک کیوں نہ ہو، میں شانتی پور جا کر اپنے ساتھیوں کو چھڑوانے کی پوری کوشش کروں گا، چاہے اس میں میری جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ گرجے میں مذہبی تقریب سپہر 4 بجے تھی۔ کرنل مزمل نے ٹرک کا انتظام کر دیا تھا۔ میں دوپہر 2 بجے ہی مسز ڈیوڈ کے گھر ساتھیوں کے پاس چلا گیا۔ پروگرام کے مطابق 3 تھائی ساتھیوں نے مسز ڈیوڈ اور سونیا کے ساتھ اسٹیمر پر ہی رہنا تھا، اور میرے نمبر 2 رضی اور 2 تھائیوں نے اسٹیمر تک لے جانے والی بڑی سپیڈ بوٹ میں میرے ساتھ ہی واپس کھلنا آنا اور پھر درسنا کے بارڈر سے بھارت میں داخل ہونا تھا۔ مسز ڈیوڈ نے بوٹ میں محدود جگہ ہونے کے باعث صرف 2 سوٹ کیس تیار کیے تھے۔ تھائی ساتھیوں نے بھی اپنا غیر ضروری سامان مسز ڈیوڈ کے گھر پر ہی چھوڑنا مناسب سمجھا، جسے ہم بھارت سے واپسی پر اپنے ساتھ لے جا سکتے تھے۔ تمام تیاری مکمل کر کے ہم 3:30 بجے ہی خانقاہ کی وین کی واپسی کے راستے پر پہلے سے منتخب نسبتاً سنسان جگہ پر پہنچ گئے۔ 4 بجے مزمل کا بھیجا ہوا فوجی ٹرک بھی آ گیا، جسے ہم نے وین کو روکنے کے مقام سے تقریباً 60 میٹر دور رکنے کو کہا۔ اس ٹرک میں بھی وہی تینوں فوجی تھے جنہوں نے ہمارے ساتھ اسٹیمر تک اور پھر واپس آ کر بھارت میں شانتی پور جانا تھا۔ اس وقت تو یہ یونیفارم پہنے ہوئے تھے، لیکن بھارت میں انہوں نے سویلین لباس میں جانا تھا۔ میں نے لمبی کیلوں کے بنے ہوئے ٹائر برسٹرز یعنی ٹائر پھاڑنے والوں کے ناکام ہونے کی صورت میں نمبر 2 اور رضی کی، جس کا نشانہ بہت اچھا تھا، یہ ڈیوٹی لگائی کہ وہ سڑک پر کیل پھینکنے کے مقام سے 30 فٹ آگے پوزیشن لے کر بیٹھ جائیں، اور اگر کیلوں سے وین کے ٹائر نہ پھٹے تو فائرنگ سے اس کے ٹائر پھاڑ دیں۔ ہمارے اندازے کے مطابق وین کے رکنے اور ہمارے سونیا کو لے کر ٹرک تک جانے میں زیادہ سے زیادہ 10 منٹ صرف ہونے تھے۔ اس دوران اگر کوئی گاڑی سڑک پر دکھائی دیتی اور وین کے قریب رکتی تو 2 تھائیوں نے ڈرائیور سے اس کی گاڑی کی چابی لینی تھی۔ ہمیں یہ بھی احتیاط کرنی تھی کہ فوجی ٹرک سے ہم اغوا کنندگان کا کوئی تعلق نہ دکھائی دے۔ اس لیے ہم نے ٹرک کو اس جگہ کھڑا کیا تھا جہاں سڑک ایل ٹرن لے کر مڑتی تھی۔ فوجی جیسیو نے مجھے بتایا کہ سپیڈ بوٹ ایک طے شدہ مقام پر 5 بجے بالکل تیار حالت میں موجود ہوگی۔ اب نئے پروگرام کے مطابق ہمیں سونیا کو لے کر پہلے مسز ڈیوڈ کے گھر جانا اور 15 منٹ میں ہی مسز ڈیوڈ اور سامان کو لے کر سیدھے گھاٹ پر جانا تھا۔ مسز ڈیوڈ نے مجھے بتایا تھا کہ چرچ میں مذہبی تقریب زیادہ سے زیادہ 2 گھنٹے میں ختم ہو جائے گی، یعنی 6 اور 6:30 بجے کے درمیان وین نے خانقاہ کے لیے روانہ ہونا تھا۔ ہم اب پوری طرح سے تیار سڑک کے دونوں جانب وین کی واپسی کے انتظار میں تھے۔ ہماری اصل بے چینی اب شروع ہوئی۔ انتظار کا ایک ایک لمحہ گزارنا دو بھر ہو رہا تھا۔ میں نے کیلوں کے آدھے سیٹ ایک تھائی ساتھی کو دیے جو سڑک کے دوسری جانب میرے مقابل کھڑا تھا۔
हमसे 60 मीटर के फासले पर एल टर्न से गुजरकर वैन हमें दिखाई देनी थी और वैन को देखने के बाद हमने कीलों के सेट सड़क पर फेंकने थे। शाम 6 बजे ढलते सूरज की रोशनी दरख्तों के बाइस खासी कम हो जाती थी, इसलिए मुझे ये भी ख्याल रखना था कि हम किसी गलत गाड़ी को ना रोक बैठें। खलना में बहुत कम गाड़ियां थीं। खानका की वैन का रंग स्याह था, जिसे सिर्फ मैंने ही एक बार देखा था। 60 मीटर दूर से गाड़ी का नंबर पढ़ना नामुमकिन था, इसलिए मुझे सिर्फ अपनी याददाश्त पर भरोसा करना था। मैंने वक्त गुजारी और उस सड़क पर ट्रैफिक का लोड देखने के लिए आने जाने वाली तमाम गाड़ियों और साइकिल रिक्शाओं को गिनना शुरू किया। ये मसरूफ सड़क नहीं थी और बकौल मिसेस डेविड के खानका से थोड़ी दूर आगे जाकर ख़त्म हो जाती थी। इसी सड़क पर बने घरों, बंगलों और दुकानों को पीछे छोड़कर हमने ऐसी जगह चुनी थी जहां इर्द गिर्द कोई आबादी और दुकान नहीं थी। 6 बजे तक सिर्फ 2 गाड़ियां और तकरीबन 8 रिक्शे इस सड़क पर से गुजरे। पैदल चलने वालों की तादाद भी बहुत कम थी, जो 6 बजे तक घटते घटते ना होने के बराबर रह गई। वैन की आमद का वक्त करीब आ चुका था। मैंने सड़क के बीच आकर सब साथियों को रेड अलर्ट का सिग्नल दिया और फिर अपने पहले वाली पोजीशन पर आ गया। 6:45 बजे सड़क के एल टर्न से वैन नमूदार हुई। टूटी फूटी सड़क पर उसकी रफ्तार खासी कम थी। मैंने सड़क पर कीलों के सेट फेंके और उसी वक्त थाई साथी ने भी अपने सेट फेंक दिए। मैंने रुमाल निकालकर उस पर क्लोरोफॉर्म छिड़का और रुमाल जेब में रखकर अपना साइलेंसर वाला पिस्टल निकाल लिया। वैन हमारे सामने पहुंची तो कीलों के सेटों ने अपना कमाल दिखाया। उसके दोनों फ्रंट टायर ठुस करके बैठ गए और हमसे तकरीबन 20 मीटर दूर जाकर वैन रुक गई। वैन के आहिस्ता होते ही हम सब ने उसकी तरफ भागना शुरू किया और जब वैन रुकी तो हम उसके बिल्कुल करीब पहुंच चुके थे। नंबर 2 ने अपने रिवॉल्वर से ड्राइवर को हैंड्स अप करवाया। ड्राइवर के साथ एक मदर नन बैठी हुई थी। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। 2 थाई साथियों ने वैन का स्लाइडिंग दरवाज़ा खोला। अंदर 10 नन बच्चियां एक से लिबास पहने बैठी थीं। मेरे हाथ में पिस्टल देखकर सब बेइंतहा घबरा गईं। मैंने उन्हें अंग्रेजी में कहा कि अगर तुम सब बिल्कुल खामोश नहीं तो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। मुझे रोजीन को पहचानना दुश्वार हो रहा था। मैंने बुलंद आवाज में रोजीन से कहा तो सब बच्चियों की निगाहें बेसाख्तगी में एक बच्ची की तरफ उठ गईं। वो रोजीन यानी सोनिया थी। मैं उसे अच्छी तरह से पहचान कर उसकी तरफ बढ़ा। वो घबरा कर सिमटी और चीखने लगी। मैंने जल्दी से पिस्टल जेब में रखकर क्लोरोफॉर्म वाला रुमाल उसकी नाक से लगा दिया। इस दौरान नंबर 2 ने ड्राइवर पर दूसरे थाई की ड्यूटी लगाकर वैन के खुले दरवाजे में खड़े होकर सब बच्चियों पर रिवॉल्वर तान कर उन्हें चुप करवाया था। मैंने रोजीन को गर्दन की पुश्त से थामकर क्लोरोफॉर्म वाला रुमाल उसकी नाक से लगाया था ताकि वो हिलजुल ना सके और क्लोरोफॉर्म पूरी तरह से असर करे। तकरीबन 45 सेकंड के बाद मैंने रुमाल हटाया तो उसकी गर्दन ढलक चुकी थी। मैंने नंबर 2 को इशारा किया और हम दोनों ने उसे खींचकर बाहर निकाला। थाई साथियों ने उसे उठाया और ट्रक की तरफ भागे। नंबर 2 ने मुझे कहा कि आप भी जाएं, जब तक आप सड़क के टर्न से ओझल ना हो जाएं, उस वक्त तक मैं बाकी बच्चियों, मदर नन और ड्राइवर को खामोश कराए रखूंगा। मैं भी ट्रक की तरफ भागा। इस दौरान सड़क पर कोई गाड़ी, रिक्शा या राहगीर दिखाई ना दिया। मैं ट्रक में सवार हो रहा था कि नंबर 2 भी आ गया। ट्रक जो पहले ही से स्टार्ट था, हम सब के बैठते ही रवाना हो गया। ट्रक ड्राइवर के साथ सिर्फ जेसीओ बैठा था और हम सब पीछे थे। हम थोड़ा ही आगे पहुंचे थे कि मुझे कर्नल मुजम्मिल की जीप दिखाई दी। वो जीप के बाहर खड़ा था। मैंने उसे सब अच्छा का सिग्नल दिया। हम आगे बढ़ गए और मुजम्मिल की जीप फासला छोड़कर हमारा पीछा करने लगी। जीप वो खुद ड्राइव कर रहा था। ट्रक मिसिस डेविड के घर के पिछवाड़े खड़ा हुआ। मैं और रजी के सिवा सब साथी भागकर घर में दाखिल हुए और मिनटों में अपना और मिसिस डेविड का सामान और मिसिस डेविड को लिए वापस लौटे। मकान के सामने के दरवाजे पर तो मिसिस डेविड ने पहले ही ताला लगा रखा था। घर से बाहर आकर उसने पिछवाड़े वाले दरवाजे पर भी ताला लगा दिया। जब सब ट्रक में बैठ गए तो ट्रक ने घाट का रुख किया। उस वक्त ठीक 7:30 बजे थे। यानी वैन को रोकने से अब तक हमने सिर्फ 40 मिनटों में ना सिर्फ अपनी कार्रवाई मुकम्मल की थी, बल्कि मिसिस डेविड के घर पहुंचकर घाट की तरफ रवाना भी हो चुके थे। ट्रक घाट पर पहुंचा तो स्पीड बोट बिल्कुल किनारे से लगी खड़ी थी। पहले 2 थाई उतरे और सोनिया को उठाकर बोट की तरफ बढ़े। एक और थाई ने मिसिस डेविड को सहारा देकर उतारा। हम सब के बाद तीनों फौजी भी बोट में आ गए और ट्रक वापस चला गया। उस वक्त तक मुकम्मल अंधेरा छा चुका था
اور میرے خیال میں ہماری اس ساری کارروائی کو کسی نے بھی نوٹ نہیں کیا تھا۔ بوٹ کے دونوں انجن ہمارے وہاں پہنچتے ہی سٹارٹ ہو گئے تھے۔ بوٹ آہستہ رفتار سے کنارے سے دریا کے بیچ دھارے میں پہنچی اور پھر پوری رفتار سے ہرن گھاٹا کی طرف روانہ ہو گئی۔ مسز ڈیوڈ بے ہوش سونیا کا سر اپنے زانوں پر رکھے سہلا رہی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ سونیا کو ہرن گھاٹا پہنچنے تک ہوش میں نہیں آنا چاہیے، لہٰذا جب تم محسوس کرو کہ وہ ہوش میں آ رہی ہے تو مجھے بتانا، تاکہ میں پھر رومال سنگھا کر اسے بے ہوش کر دوں۔ یہ مشن اگرچہ مشکل نہیں تھا، لیکن اس کی ٹینشن بہت زیادہ تھی۔ مقابلہ برابر کے مسلح افراد سے ہو تو گھبراہٹ ہرگز نہیں ہوتی، کیونکہ انجام کار دونوں فریقین میں سے کچھ کو مرنا اور کچھ کو بھاگنا ہوتا ہے۔ یہاں معاملہ الٹ تھا، ایک معصوم بچی کو زبردستی اٹھانا اور کوئی گزند پہنچائے بغیر منزل تک کامیابی سے جانا تھا۔ میں نے سگریٹ سلگایا اور لمبے لمبے کش لینے لگا۔ مجھے وین میں بیٹھی بچیوں کے دہشت زدہ چہرے اور خوف سے ان کی خاموشی کا منظر بار بار یاد آ رہا تھا۔ یقیناً ان سب بچیوں کا ماضی اور خانقاہ میں داخلہ سونیا جیسے حالات کے باعث ہی ہوا ہوگا، ورنہ کون اپنی اولاد کو جانتے بوجھتے ہوئے ایسے جہنم میں دھکیلتا ہوگا جس سے زندگی کی آخری سانس تک چھٹکارا ناممکن ہے۔ ایسی تمام ننھی راہباؤں کا بچپن ماں باپ کی مامتا اور شفقت کے بغیر اس دم گھٹنے والے ماحول میں جوانی پادریوں کی ہوس کا شکار بنتے ہوئے اور بڑھاپا بیماری میں موت کی آرزو میں گزرتا ہوگا۔ ہرن گھاٹا تک سفر کے دوران میرا سارا وقت سونیا، کیسر، اس کے ساتھیوں کے متعلق سوچتے اور سگریٹ پھونکتے گزرا۔ تقریباً آدھا سفر ہوا تو مسز ڈیوڈ نے مجھے بتایا کہ سونیا نے ایک بار ہاتھ ہلایا اور ایک لمحے کے لیے آنکھیں کھولی ہیں۔ وہ ہوش میں آ رہی تھی۔ میں نے بادل نخواستہ اسے پھر سے بے ہوش کرنے کے لیے رومال پر تھوڑا سا کلوروفارم چھڑک کر اس کی ناک پر لگا دیا۔ بے ہوشی کے دوران تو اسے کچھ بھی علم نہیں تھا کہ اسے کہاں لے جایا جا رہا ہے۔ میں تو اس وقت سے ڈر رہا تھا جب اسے اسٹیمر پر ہوش آئے گا اور وہ جب خود کو اجنبی جگہ پر اجنبی لوگوں کے درمیان گرا ہوا پائے گی، اور جب اس کے ننھے سے دماغ میں اسے وین سے اغوا کرنے کا منظر ابھرے گا اور پیدائش سے اغوا ہونے تک کے ماحول اور تربیت کے خلاف ماحول ملے گا۔ کیا اس کا ننھا سا دماغ اس تبدیلی کے ماحول کے بوجھ کو برداشت کر سکے گا؟ میں نے تو اسے خانقاہ کے قید خانے سے بھی بدتر ماحول سے نکال کر آزاد فضا میں لانے اور ایک ماں کی مامتا کے جذبے کی تسکین کی خاطر اتنا خطرناک قدم اٹھایا تھا، جس میں ناکام ہونے کی صورت میں نہ صرف میں بلکہ میرے ساتھی کرنل مزمل اور تینوں فوجی بھی بہت بڑی مصیبت میں گرفتار ہو سکتے تھے۔ لیکن سونیا کی تربیت کے مطابق خانقاہ کا ماحول اس کے لیے آزاد اور جہاں اسے لے جایا جا رہا تھا وہ قید خانہ تھا۔ کیا وہ اس اتنی بڑی تبدیلی کو برداشت بھی کر سکے گی یا نہیں؟ میں انہی سوچوں میں گم تھا کہ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے جیسیوں نے کہا کہ ہم ہرن گھاٹا پہنچنے کے قریب ہیں اور دور کھلے سمندر میں جس جہاز کی ٹمٹماتی روشنیاں دکھائی دے رہی ہیں وہ اسٹیمر کی ہیں۔ دریا میں تو ہماری بوٹ بڑی تیزی سے سموتھلی رواں چل رہی تھی، لیکن کھلے سمندر میں اس کی رفتار میں بھی کمی آ گئی اور وہ ڈگمگانے لگی۔ سمندر کے بعد اندر جا کر گہرائی کی وجہ سے سمندر کی لہریں بہت کم ہو جاتی ہیں، لیکن ساحل کے قریبی حصے میں ان لہروں کا جوش و خروش کم گہرائی کے باعث بہت بڑھ جاتا ہے۔ تقریباً آدھ گھنٹہ ان لہروں سے لڑتی اور اوپر نیچے ہوتی ہماری بوٹ بالآخر اسٹیمر سے جا لگی۔ اسٹیمر والوں نے بھی ہماری بوٹ کی اکلوتی لائٹ کو دیکھ لیا تھا اور وہ ہمارے انتظار میں ہی تھے۔ انہوں نے بوٹ کے انجن بند ہوتے ہی رسی کی بنی کئی سیڑھیاں لٹکا دیں۔ رضی نے ملاحوں کو کہا کہ ایک بے ہوش ساتھی کو بھی اوپر لانا ہے۔ یہ سن کر انہوں نے دو مضبوط رسوں میں بندھا ہوا ایک تختہ نیچے اتارا۔ میں اس تختے پر بیٹھ گیا اور دو تھائیوں نے سونیا کو اٹھا کر میری گود میں ڈال دیا اور مسز ڈیوڈ بھی تختے پر چڑھ آئی۔ ساتھیوں نے ملاحوں کو اشارہ کیا جنہوں نے تختے کو اوپر کھینچنا شروع کیا۔ بوٹ کو اسٹیمر سے باندھ کر میرے تمام ساتھی، تینوں فوجی اور بوٹ کا کیپٹن اور اس کے دو اسسٹنٹ بھی اسٹیمر پر رسیوں کے ذریعے چڑھ آئے۔ اس وقت صبح کے 3 بج رہے تھے۔ تختے کے عرشے پر پہنچتے ہی ملاحوں نے سونیا کو اٹھا لیا۔ اسٹیمر کا کپتان بھی وہیں موجود تھا۔ میں نے اسے کہا کہ سونیا، مسز ڈیوڈ اور مجھے رانی کے پاس جانا ہے اور وہ میرے ساتھیوں کو آرام کرنے اور ہم سب کے کھانے کا فوری بندوبست کرے۔ کپتان نے اپنے نائب کو میری ہدایت کے مطابق احکامات دیے اور مجھے، مسز ڈیوڈ اور ایک ملاح جس نے سونیا کو اٹھا رکھا تھا ان کو لے کر رانی کے کمرے کی طرف چل پڑا۔ عرشے سے سیڑھیاں اتر کر چھوٹے چھوٹے کیبنز بنے ہوئے تھے اور ان کے نیچے انجن روم تھا۔
ایک کیبن کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور رانی، جسے شاید ہماری آمد کی اطلاع مل چکی تھی، دروازے میں ہی کھڑی تھی۔ ہم کیبن کے اندر داخل ہوئے اور ملاح نے ایک بیڈ پر سونیا کو لٹا دیا۔ کیبن میں دو بنکر بیڈ تھے، یعنی اوپر تلے 4 افراد کے سونے کی جگہ تھی۔ میں نے رانی کو کہا، لیجئے، آپ کی بیٹی سونیا یعنی روزین کو لے آیا ہوں۔ اس کے بازو پر نشان کو دیکھیے، اسے پہچانیے اور اپنی مامتا کی تسکین کے علاوہ اپنی محبت سے اس کے ذہن سے خانقاہ کے ماحول کو نکالیے۔ میں نے اپنا فرض پورا کر دیا ہے، اب آگے آپ کی باری ہے۔ اس کے ذہن میں صرف خانقاہ کا ماحول چھایا ہوا ہے۔ آپ کو اسے آزاد دنیا سے روشناس کرانے اور اپنا بنانے میں خاصی جد و جہد کرنی پڑے گی۔ مسز ڈیوڈ سے رانی کا تعارف کرواتے ہوئے میں نے سونیا کو لانے میں اس کی مدد کا مختصر الفاظ میں ذکر کرتے ہوئے کہا، سونیا صرف مسز ڈیوڈ کو ہی پہچانتی ہے۔ یہ ہمارے ساتھ ہی پاکستان جائیں گے اور سونیا کو بہلانے اور سمجھانے میں آپ کی بہت معاونت کریں گی۔ رانی سونیا کا سر اپنی گود میں رکھ کر بیٹھ گئی۔ بیٹی سے ملنے کی خوشی اس سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی بہنے لگی۔ وہ بار بار سونیا کے ماتھے اور گالوں کو چومتی اور مجھے تشکر آمیز نگاہوں سے دیکھتی۔ میں نے رانی کو بتا دیا کہ ہم نے سونیا کو اٹھاتے وقت اس کو چیخنے چلانے اور جد و جہد سے باز رکھنے کے لیے بے ہوش کر دیا تھا، اور کلوروفارم کا اثر ختم ہوتے ہی وہ ہوش میں آ جائے گی۔ تھوڑی دیر میں ہی میرے اور مسز ڈیوڈ کے لیے آملیٹ، ٹوسٹ اور چائے آ گئی۔ کیپٹن کے نائب نے مجھے بتایا کہ میرے ہمراہ آنے والے تمام لوگوں کے لیے مچھلی اور چاول تیار کیے جا رہے ہیں۔ میں نے نائب کو کہا کہ مجھے ٹھیک 11 بجے اٹھا دے اور کیپٹن کو کہے کہ میں 11:30 بجے اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ ملک کا اور جہاز کا کپتان جہاز کا بادشاہ ہوتا ہے، اور جہاز پر اس کا کہا ہوا ہر لفظ حرف آخر ہوتا ہے۔ اس اسٹیمر کے کپتان کو مالکان اصفہانی کی طرف سے ایسی ہدایات دی گئی تھیں کہ وہ مجھ سے بالکل ملازم اور مالک کی طرح پیش آ رہا تھا۔ میں سونے کے لیے اوپر کے ایک برتھ پر چلا گیا اور مسز ڈیوڈ اور رانی نیچے کے برتھوں پر رہیں۔ میرا ارادہ تھا کہ 11 بجے تک سو کر تازہ دم ہو جاؤں گا، کیونکہ ابھی میرا کام ادھورا تھا۔ مجھے کیسر تک پہنچنا اور ساتھیوں کو چھڑانا تھا۔ میں گہری نیند میں تھا کہ کیبن میں شور و غل کی آواز سے میری نیند ٹوٹ گئی۔ سونیا ہوش میں آ چکی تھی اور اس نئے ماحول میں گھبرا کر چیخ چیخ کر رو رہی تھی۔ میں برتھ سے نیچے اترا۔ مجھے دیکھتے ساتھ ہی سونیا اور زور سے چلانے لگی اور میری طرف اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگی، مجھے اس سے بچاؤ، اس نے مجھے اغوا کیا ہے، یہ مجھے مار ڈالے گا۔ مسز ڈیوڈ اور رانی اسے سمجھانے اور قابو میں رکھنے کی پوری کوشش کر رہی تھی، لیکن سونیا ان کے ہاتھ سے نکلے جا رہی تھی۔ میں سامنے کی برتھ پر بیٹھ گیا۔ سونیا مجھے دیکھ کر سہم گئی اور مسز ڈیوڈ کی گود میں چھپنے کی کوشش کرتے ہوئے ہچکیاں لے کر رونے لگی۔ رانی نے مسز ڈیوڈ کو پانی کا گلاس دیا۔ بڑی مشکل سے سونیا نے 2 گھونٹ پیے۔ میں نے مسز ڈیوڈ سے پوچھا کہ سونیا کب ہوش میں آئی۔ اس نے بتایا کہ تقریباً 20 منٹ قبل اس نے آنکھیں کھولیں۔ پہلے تو خالی خالی نگاہوں سے ہمیں دیکھتی رہی، اور جب ذرا حواس بحال ہوئے اور دماغ نے کام شروع کیا تو ایک دم چیخنے اور رونے لگی۔ میں نے گھڑی میں وقت دیکھا تو 8 بج رہے تھے۔ مجھے 11:30 بجے کیپٹن سے ملنا اور اسے مزید ہدایات دینی تھی، اور 12 کے لگ بھگ ہمیں واپس جانا تھا۔ میں نے سوچا کہ سونیا کو جو ذہنی جھٹکا پہنچا ہے، اس کا اثر بہلانے، پچکارنے اور پیار سے دور نہیں ہوگا، لہٰذا اسے ایک اور جھٹکے کی ضرورت ہے جس سے پہلے کا اثر ختم ہو۔ میں نے رانی اور مسز ڈیوڈ کو آنکھ سے اشارہ کیا اور زوردار آواز میں کہا، روزین کو برتھ پر بٹھا کر تم دونوں میری برتھ پر آ جاؤ۔ روزین نے میری بات سن کر مسز ڈیوڈ کا گریبان مضبوطی سے پکڑ لیا۔ وہ صرف اس سے ہی آشنا تھی، لہٰذا قدرتی طور پر اسے مسز ڈیوڈ پر تھوڑا بہت اعتماد تھا۔ مسز ڈیوڈ نے زبردستی اپنا گریبان چھڑوایا اور رانی کے ساتھ دوسری برتھ پر بیٹھ گئی۔ کیبن کی گول کھڑکی کھلی ہوئی تھی۔ میں روزین کی برتھ پر بیٹھ گیا۔ وہ سہم کر برتھ کے کونے سے جا لگی اور پھر زور زور سے رونا شروع کر دیا۔ میں نے اپنا ریوالور نکالا اور کھلی کھڑکی سے ایک فائر کیا۔ چھوٹے سے کیبن میں گولی چلنے کی آواز 2 چند ہو گئی اور سارا کیبن لرز اٹھا۔ گولی روزین کے سر کے اوپر سے گزری تھی۔ میں نے روزین کو کہا، اگر اب تم نے رونا بند نہ کیا اور میری بات غور سے نہ سنی تو دوسری گولی تمہارے سر پر ماروں گا۔ روزین خوف سے دہشت زدہ ہو کر فوراً خاموش ہو گئی۔ میں نے مسز ڈیوڈ کو کہا کہ روزین کو پورا گلاس پانی پلائے۔ کلوروفارم کے اثر اور مسلسل رونے سے روزین کو پانی کی ضرورت تھی۔ پانی پینے کے بعد روزین سہمی سہمی نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں نرم لہجے میں روزین کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، روزین،
تمہارے ہوش سنبھالنے سے پہلے ہی ایک دھوکے باز تمہیں خانقاہ میں چھوڑ گیا تھا۔ خانقاہ والوں نے تمہیں اور تو بہت کچھ سکھایا ہوگا، لیکن مجھے یقین ہے کہ انہوں نے تمہیں نہ تو ماں باپ کی محبت اور شفقت کے بارے میں کچھ بتایا ہوگا، اور نہ ہی تمہیں یہ معلوم ہونے دیا ہوگا کہ تم خانقاہ میں کیسے پہنچی۔ کوئی بھی جاندار بغیر ماں باپ کے دنیا میں نہیں آ سکتا۔ جس طرح میں تمہیں وین سے اٹھا کر یہاں تک لایا ہوں، ویسے ہی اس دھوکے باز نے تمہاری ماں سے تمہیں اس وقت چھین کر خانقاہ میں داخل کروا دیا جب تم صرف 15 دن کی تھی۔ اس وقت سے آج تک تمہاری ماں کا ایک ایک پل تمہاری یاد میں بے قراری اور تم سے بچھڑنے کے غم اور تمہیں پانے کی آرزو میں گزرا ہے۔ تمہاری ماں تمہارے سامنے بیٹھی ہے۔ اس کی تم سے بچھڑنے کی بے قراری کے باعث ہم نے خطرہ مول لے کر تمہیں وین سے اٹھایا اور یہاں تمہاری ماں کے پاس لے آئے۔ مسز ڈیوڈ کو تو تم جانتی ہو، وہ تمہیں بتائیں گی کہ میرا ایک ایک لفظ سچا ہے، اور تمہیں تمہاری ماں کے پاس لانے میں ہمیں کتنی دشواریوں سے گزرنا پڑا۔ تمہاری خانقاہ کا ماحول بالکل اس کیبن جیسا ہے۔ تمہیں سوائے خانقاہ اور چرچ کے کچھ بھی نہیں بتایا گیا، حالانکہ یہ دنیا بہت وسیع، رنگدار اور خوشبوؤں سے بھری پڑی ہے۔ اب تم خانقاہ کو تو بھول جاؤ، کیونکہ تم وہاں کبھی بھی واپس نہ جا سکو گی۔ تمہیں میری باتیں بہت نامانوس لگ رہی ہوں گی، کیونکہ تم سے ایسی باتیں پہلے کسی نے نہیں کی۔ اٹھو اور اپنی ماں کے گلے سے لگ جاؤ۔ تمہیں اس کی مامتا کی تپش سے اتنا سکون اور راحت ملے گی جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتی۔ میں نامعلوم اور کیا کچھ کہتا رہا، کیونکہ اس وقت میں بھی بہت جذباتی ہو رہا تھا، اور اس کے علاوہ مجھے پورا احساس تھا کہ اگر میں اپنی اس کوشش میں ناکام ہو گیا تو پھر روزین کو دنیا کی کوئی طاقت اپنی ماں اور دنیا کی طرف راغب نہ کر سکے گی، اور اس کی ان سے نفرت میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ میری اس بات کا یا ریوالور کے خوف کا یہ اثر ہوا کہ روزین نے ایک دو بار کھڑے ہونے کی کوشش کی۔ کلوروفارم کے اثر اور رونے کی نکاہت کے باعث وہ ٹھیک طرح سے کھڑی نہ ہو پا رہی تھی۔ میں نے اسے بازو سے پکڑ کر اٹھایا۔ میرے سہارے پر وہ رانی کی طرف بڑھی اور اس کی گود میں منہ چھپا کر اس سے لپٹ گئی۔ یہ دیکھ کر مجھے پورا اطمینان ہو گیا، کیونکہ اگر ماں کی گود میں مامتا اپنا اثر نہ دکھائے تو پھر اس لافانی رشتے کی کوئی اہمیت ہی نہیں۔ معصوم بیٹی ماں کی گود میں سکڑی سمٹائی بیٹھی اور اس کے سینے پر سر رکھے یوں لپٹی ہوئی تھی جیسے ماں کی آغوش میں اسے پناہ مل گئی ہو۔ اس کی ڈبڈباتی آنکھوں اور چہرے سے صاف دکھائی دے رہا تھا کہ جو سکون، اطمینان اور راحت اسے مل رہی ہے، اس سے وہ اب تک نا آشنا تھی۔ خانقاہ میں اسے شاید کبھی بھی کسی نے گود میں لے کر پیار نہ کیا ہو۔ روزین کے لیے یہ پہلا اور انوکھا تجربہ تھا جس سے وہ لطف اندوز ہو رہی تھی۔ ماں کی بے قراری کو بھی چین آ گیا تھا۔ رانی کے چہرے سے اطمینان اور اس کی مامتا کو سکون ملنے کے تاثرات صاف پڑھے جا رہے تھے۔ یہ ایسا حقیقی اور فطری منظر تھا جسے قلم لکھنے سے قاصر ہے۔ خود مجھ پر جو کیفیت طاری تھی اسے بیان کرنا بھی میرے بس میں نہیں۔ اس منظر کو دیکھ کر میرا ذہن بھی ماضی میں میرے بچپن کی طرف لوٹ گیا۔ میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد ہوں۔ میں نے شروع بچپنے ہی میں ہوش سنبھالتے کے وقت سے بوتل سے دودھ پلاتے، دلیا کھلاتے، نہلاتے، مجھے پیار کرتے اور اپنے ساتھ سلاتے جسے دیکھا اسے ہی میں اپنی ماں سمجھا۔ گھر میں اور ملنے والے سبھی اس خاتون کو میری ماں کہتے تھے۔ وہ بھی میری اتنی ناز برداری کرتی تھیں جو شاید کوئی نہ کر سکے۔ یہاں تک کہ میرے والد کی پولیس سروس کے دوران مختلف مقامات اور ضلعوں میں تبدیلی ہونے کے باعث میں بیشتر وقت اپنی ماں کے ساتھ راولپنڈی میں رہا۔ 2-3 ماہ بعد ایک مرد اور ایک عورت ہمارے گھر آتے، میرے لیے بہت سارے کھلونے لاتے اور بہت سا پیار کر کے چند روز کے بعد واپس چلے جاتے۔ راولپنڈی میں ہی میں اسکول میں داخل ہوا۔ میں دوسری جماعت میں تھا کہ ایک روز وہ مرد اور عورت آئے، اور چند روز ہمارے گھر رہنے کے بعد جب واپس جانے لگے تو میرا سامان بھی پیک کر دیا گیا اور مجھے بتایا گیا کہ مجھے آئندہ ان کے ساتھ رہنا ہے۔ میرے لیے اپنی ماں سے بچھڑنا انتہائی خلاف توقع بات تھی۔ میں مچل اٹھا کہ میں اپنی ماں کے ساتھ رہوں گا اور اس کے بغیر کہیں نہیں جاؤں گا۔ اس وقت مجھے بتایا گیا کہ جن خاتون کو میں اب تک اپنی ماں سمجھتا رہا ہوں وہ دراصل میری ماں نہیں، بلکہ میرے والد کے ساتھ آنے والی خاتون کی بیوہ پھوپھی ہیں، اور میری اصل ماں وہ ہیں جو میرے والد کے ساتھ آتی ہیں۔ میرا ننھا ذہن اس گورکھ دھندے کو نہ سمجھ سکا، اور نہ ہی میں ماں کو چھوڑ کر ان کے ساتھ جانے کو تیار ہوا۔ بالآخر میری ماں بھی ہمارے ساتھ ضلع جھنگ میں 18 ہزاری چلی آئیں، جہاں میرے والد تھانے کے ایس ایچ او تھے۔ یہاں مجھے اسکول میں داخل کروا دیا گیا۔
یہاں میرے والد اور حقیقی والدہ نے مجھے بہت پیار دیا، اور جب میں ان سے کچھ مانوس ہو گیا تو تقریباً 1 ماہ کے بعد ایک روز میرے والد مجھے 18,000 کے قریب ہیڈ ورکس لے گئے۔ اس روز جاتے وقت میری ماں نے مجھے بہت پیار کیا اور ان کی آنکھوں میں آنسوؤں کی جھڑی بہہ نکلی۔ جب ہم ہیڈ ورک سے واپس آئے تو میری ماں جا چکی تھی۔ میں بہت چیخا چلایا لیکن سب بے سود۔ توہن و کراہن مجھے اپنے والد اور حقیقی ماں کے ساتھ ہی رہنا پڑا۔ سال میں 1-2 مرتبہ میری ماں، جنہیں میں آپا کہتا تھا، ہمیں ملنے ضرور آتی اور مجھے اپنے ساتھ لپٹا لپٹا کر بے حال ہو جاتی۔ جتنے روز وہ ہمارے گھر رہتی میں انہی کے ساتھ سوتا، اور میں اس حقیقت کا اعتراف کیے بنا نہیں رہ سکتا، باوجود اس کے کہ میری حقیقی ماں اور والد نے مجھے بے حد پیار دیا، مجھے وہ سکون اور راحت کبھی نہ ملا جو آپا جی کے پاس رہنے سے ملتی تھی۔ یوں ہی وقت گزرتا رہا، گھر میں رہتے ہوئے والدین کی ڈانٹ ڈپٹ کا بھی سامنا کرنا پڑتا۔ ایسے موقع پر مجھے ہمیشہ آپا جی کی یاد ستاتی، جنہوں نے مجھ سے کبھی اونچی آواز میں بات تک نہ کی تھی۔ گارڈن کالج راولپنڈی میں 4 سالہ دور تعلیم میں بلا ناغہ آپا جی کے گھر جاتا رہا، اور وہ بھی میرے اصرار پر اکثر 4-5 دن اور بعض اوقات 2-3 ماہ ہمارے گھر پر قیام کرتی۔ تعلیم حاصل کرنے کے بعد میں بسلسلہ روزگار مشرقی پاکستان چلا گیا۔ میں جب بھی چھٹی لے کر پنڈی اپنے والدین کے پاس آتا تو آپا جی کے گھر چند روز رہ کر انہیں اپنے گھر لے آتا، اور میری چھٹی کا سارا عرصہ وہ ہمارے ساتھ ہی رہتی۔ ان کی مامتا اور محبت میں بھی کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ ان کا بھی صرف ایک ہی بیٹا تھا جس سے ان کی اکثر ناچاکی رہتی تھی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں نے چٹاگانگ سے اپنی پہلی تنخواہ آپا جی کو منی آرڈر کی تھی۔ میری عمر 26 سال کی تھی جب آپا جی کا انتقال ہوا۔ اس وقت تک میری ایسی کیفیت تھی کہ میں جب بھی آپا جی کے ساتھ ان کے بستر پر لیٹتا اور وہ آہستہ آہستہ اپنی لرزتی انگلیوں سے میری کن پٹیوں کو سہلاتی تو مجھے فوری نیند آ جاتی۔ اب اس فانی دنیا میں نہ آپا جی ہیں اور نہ میرے والدین، لیکن آج بھی میرا یہ حال ہے کہ اگر مجھے کوئی پریشانی ہو تو اپنے والدین کی یاد سے پہلے مجھے آپا جی یاد آتی ہیں، اور میں تلاوت اور فاتحہ کے ثواب کا ہدیہ بھیجتے ہوئے اپنے والدین کے ساتھ ساتھ آپا جی کو برابر کا شریک رکھتا ہوں۔ دوسرے کیبن میں جا کر نہا دھو کر تازہ دم ہو کر میں جہاز کے کیپٹن کے پاس گیا اور اسے ہماری واپسی تک یہیں ٹھہرنے کی ہدایت کی۔ کیپٹن نے مجھے بتایا کہ ہماری اسپیڈ بوٹ کا ایک انجن خراب ہو گیا ہے، جسے بوٹ کا کیپٹن اور انجینئرز ٹھیک کر رہے ہیں، اور اس مرمت میں خاصا وقت صرف ہوگا اور شاید آج ہماری روانگی نہ ہو سکے۔ ہمارے شیڈول کے مطابق ہمیں شام تک درسنا پہنچ جانا چاہیے تھا۔ میں نے تینوں فوجیوں اور بوٹ کے کپتان کو وہیں بلوا لیا، اور یہ فیصلہ ہوا کہ اگلی صبح 9 بجے تک ہم اپنی روانگی ملتوی کر دیں۔ اسٹیمر کا وائرلیس رابطہ چٹاگانگ میں اصفہانی کے ہیڈ کوارٹر آفس سے تھا۔ میں نے دفتر کے انچارج کو کہا کہ کرنل مزمل کو ٹیلی فون کر کے بتا دے کہ انجن کی خرابی کے باعث ہم نے اپنی واپس روانگی 1 دن کے لیے ملتوی کر دی ہے۔ تینوں فوجیوں کو بھی کرنل مزمل نے 20 روز کی چھٹی دی تھی، لہٰذا انہیں بھی واپسی کی جلدی نہیں تھی۔ میں بھی چاہتا تھا کہ درپیش مہم کے لیے میرے ساتھی اور فوجی تازہ دم ہو جائیں۔ کچھ دیر اپنے ساتھیوں سے خوش گپیاں کرنے اور ان کے ساتھ دوپہر کا کھانا کھا کر میں رانی کے کیبن میں آیا۔ رانی نے کھلنا میں قیام کے دوران رضی کی بیوی کو بازار بھیج کر سونیا کے لیے فراک، جین اور بہت سے ریڈی میڈ کپڑے اور کھلونے منگوا لیے تھے۔ سونیا کو اس نے اس وقت فراک پہنا دیا تھا۔ سر سے پاؤں سے ڈھکے لباس کے بجائے یہ لباس پہنے سونیا بہت اچھی لگ رہی تھی، اور وہ بھی خانقاہ کی پابندی اوقات اور انتہائی خشک ماحول سے آزادی پا کر خاصی مطمئن اور خوش دکھائی دیتی تھی، کیونکہ یہاں صرف محبت تھی، پیار تھا، مامتا تھی، اور کوئی پابندی نہیں تھی۔ خانقاہ میں بچوں کی فطری آزادی کھیلنے اور ہنسنے پر سخت پابندی سے ان کی ان قدرتی خواہشات کو کچل دیا جاتا تھا۔ سونیا کو یہ آزادی عجیب عجیب لیکن خوش کن لگ رہی تھی۔ میں کیبن میں داخل ہوا تو وہ گڑیوں اور دوسرے کھلونوں سے کھیل رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ساتھ ہی وہ انہیں چھوڑ کر ماں کی آغوش میں آ بیٹھی، جیسے ماں کی گود اس کی پناہ گاہ ہو۔ میں کھلونوں کے قریب بیٹھ گیا اور بڑے پیار سے سونیا کو اپنے پاس بلایا۔ سونیا جھجکی، لیکن ماں کے کہنے اور میرے پیار بھرے اصرار پر میرے قریب آ گئی۔ خانقاہ میں سونیا کو انگریزی اور بنگلہ دیشی زبان سکھائی گئی تھی۔ میں اس سے صرف انگریزی میں بات کرتا تھا۔ میں نے اس سے گڑیوں اور کھلونوں کے بارے میں پوچھنا شروع کیا۔ اس نے گڑیاں اور کھلونے بھی زندگی میں پہلی بار دیکھے تھے۔ میں اس سے باتیں کرتا
اور کھلونوں کے متعلق بتاتا رہا، اور 1 گھنٹے میں ہی وہ میرے ساتھ بے تکلفی سے باتیں کرنے لگی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم مجھے کیسے پکارو گی؟ تو وہ بولی، ممی نے مجھے بتایا ہے کہ تم میرے انکل ہو اور بہت اچھے ہو۔ یہ تو تمہاری ممی نے تمہیں بتایا ہے نا، تم خود مجھے کیا سمجھتی ہو، اچھا یا برا؟ میرے یہ پوچھنے پر سونیا کچھ شرمائی اور پھر آنکھیں جھکا کر بولی، گڈ انکل۔ میں نے بڑھ کر سونیا کا ماتھا چوم لیا اور وہ میرا ہاتھ پکڑ کر دبانے لگی۔ پیار اور محبت کی ترسی ہوئی یہ بچی مجھے بہت اچھی لگی اور میں نے اسے اپنے ساتھ لپٹا لیا اور تھوڑی ہی دیر میں ہم بے تکلف دوست بن گئے۔ میری غیر موجودگی میں ہی سونیا، رانی اور مسز ڈیوڈ کھانا کھا چکی تھیں۔ سونیا کو نیند آنے لگی تو مسز ڈیوڈ اور رانی نے اسے تھپک تھپک کر سلا دیا۔ میں کیبن سے جانے لگی تو رانی بھی میرے پیچھے اٹھ کر آ گئی اور کہنے لگی کہ اسے مجھ سے علیحدگی میں کچھ باتیں کرنی ہیں۔ میں اسے لے کر اپنے کیبن میں آ گیا تو وہ بولی، میرا بیٹا ابھی تک سونیا کی اصلیت سے آگاہ نہیں۔ تمہاری غیر موجودگی میں وہ کیبن میں آیا تھا اور سونیا کے متعلق پوچھنے لگا۔ میں نے اسے یہ کہہ دیا کہ سونیا تمہارے ایک دوست کی بیٹی ہے جسے تم اپنے ہمراہ پاکستان لے جا رہے ہو۔ سونیا کی اصلیت اسے ہرگز معلوم نہیں ہونی چاہیے۔ اسے سونیا سے میرے پیار اور اسے مجھے ممی کہنے پر کچھ شک سا ہو گیا ہے۔ ممکن ہے کہ رانگا ماٹی میں بھی اسے اس بات کی بھنک پڑ چکی ہو۔ تم اس سے ملو اور اسے سونیا کے متعلق کچھ ایسی بات بتاؤ کہ اگر اسے کوئی شک ہو تو وہ ختم ہو جائے، اور پاکستان میں راجہ صاحب کو اگر وہ کچھ ایسی ویسی بات بتائے تو تم اس کی تردید کر سکو۔ میں جانتی ہوں کہ سونیا سے میری رفاقت صرف کراچی تک ہے، اس کے بعد نامعلوم مجھے اس سے ملنا نصیب ہو یا نہ۔ سونیا کے مستقبل کے متعلق سب پلاننگ تم نے ہی کرنی ہے۔ میرے پاس بہت سارے ذاتی قیمتی جواہرات ہیں جنہیں بیچ کر تم مالی طور پر اس کے مستقبل کو محفوظ کر سکتے ہو۔ میں تمہیں یہ بات رانی یا راجہ صاحب کی بیوی کی حیثیت سے نہیں، بلکہ ایک دکھی اور اپنی بچی کے لیے مامتا کی ماری ایک مجبور ماں کی مجبوری کے باعث کر رہی ہوں۔ مجھے امید ہے کہ تم میری اس استدعا کو رد نہیں کرو گے۔ میں نے رانی کو تسلی دی اور کہا کہ وہ بے فکر رہے۔ سونیا مجھے بھی بہت پیاری لگتی ہے اور میں اس کے مستقبل کی بہتری کے لیے کوئی کسر اٹھا نہ رکھوں گا۔ یہ کہہ کر میں نے رانی کو واپس بھیج دیا اور راجہ کے لڑکے کے کیبن میں چلا گیا۔ وہ کسی رسالے کے ورق گردانی میں لگا ہوا تھا۔ اس نے مجھے کیبن میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا اور پھر رسالے پر نظریں جما لی۔ مجھے اس کا یہ انداز بہت برا لگا۔ میں نے اسے سخت لہجے میں کہا، کیا کسی نے تمہیں اتنی تمیز بھی نہیں سکھائی کہ اپنے سے بڑوں کا احترام کیا جاتا ہے؟ ان کے آنے پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور انہیں سلام کرتے ہیں۔ رسالے پر نظریں جمائے ہوئے ہی وہ بولا، میں چکما قبیلے کے سردار راجہ تری دیو کا بیٹا ہوں اور میرے باپ نے تمہیں مجھ کو رانگا ماٹی سے پاکستان لے جانے کے لیے خاصی رقم دی ہوگی۔ مجھ پر تمہارا کوئی احسان نہیں۔ اس کی بات سن کر مجھے فی الحقیقت بہت غصہ آیا۔ میں نے اسے گلے سے پکڑ کر کھڑا کیا اور کرخت لہجے میں کہا، اس وقت تم اور تمہاری ماں رانگا ماٹی میں نہیں، جہاں تم دونوں تمہارے بڑے بھائی کی حراست میں تھے، بلکہ میرے اسٹیمر پر ہو، اور بے بس انسانوں کے سوا تمہاری کوئی حیثیت نہیں۔ تمہاری معلومات میں اضافہ کرنے کے لیے میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تمہارے باپ کا کروڑوں کی مالیت کا موروثی خزانہ بھی میری تحویل میں ہے، اور اگر میں چاہوں اور تم دونوں کو یہیں گولی مار کر سمندر میں پھینک دوں تو مجھ سے پوچھنے والا کوئی نہیں، اور تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ میں نے تمہارے سردار بھائی کو گولیاں مار کر ہمیشہ کے لیے معذور کر دیا ہے، اور تمہارے قبیلے کے لڑاکوں کو چن چن کر ایسے مارا ہے جیسے کوئی چوہوں کو بھی ایسے نہیں مارتا۔ میری کہی ہوئی بات جب کوئی نہ مانے تو میرا پستول یا تو اس سے میری بات منواتا ہے یا اسے ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیتا ہے۔ یہ کہہ کر میں نے ایک زوردار تھپڑ اسے رسید کیا۔ سردار کا لڑکا برتھ پر گر گیا۔ میں نے اسے پھر گردن سے پکڑ کر کھڑا کیا اور 4-5 اور تھپڑ مارے۔ میری اتنی قربانیاں دینے کے بعد اس بلونگڑے نے ایسی بات کی تھی کہ میں اپنے غصے پر قابو نہ پا سکا۔ سردار کا لڑکا برتھ پر گرا ہوا تھا اور اس کی آنکھوں میں خوف اور میرے لیے نفرت صاف دکھائی دے رہی تھی۔ تمہاری بدتمیزی اور بد اخلاقی کی سزا یہ ہے کہ پاکستان پہنچنے تک تم اس کیبن سے باہر نہیں جاؤ گے، اور اگر تم نے باہر جانے کی کوشش کی تو میرے ساتھی مار مار کر تمہاری چمڑی ادھیڑ دیں گے۔ یہ کہہ کر میں باہر جانے لگا تو لڑکے نے سہمی ہوئی آواز میں مجھ سے پوچھا، وہ لڑکی کون ہے جسے گزشتہ رات تم یہاں لائے ہو اور جو میری ماں کو ممی کہتی ہے؟ میری ماں ہر روز صبح میرے پاس آتی تھی، لیکن اس لڑکی کی وجہ سے وہ ابھی تک میرے پاس نہیں آئی۔ میں ماں کے کیبن میں گیا تو میری ماں اس لڑکی کو اپنے سینے سے لپٹائے ہوئے تھی
اور وہ لڑکی بار بار اسے ممی کہتی تھی۔ ماں نے میری طرف ذرا بھی توجہ نہیں دی اور میں مایوس اور شرمندہ ہو کر ان کے کیبن سے چلا آیا۔ یہ وہ جذبہ رقابت تھا جو ہر بچے میں اس وقت پیدا ہوتا ہے جب اس کے والدین نومولود بچے میں محو ہو کر اپنے بڑے بچوں سے غفلت برتنے لگتے ہیں، اور بڑے بچوں میں احساس محرومی اور نومولود کے لیے جذبہ رقابت کا باعث بنتا ہے۔ اس کی یہ بات سن کر میں پلٹ کر کیبن کی دوسری برتھ پر بیٹھ گیا اور لڑکے کو سمجھانے کے انداز میں کہا، وہ میرے ایک دوست کی بچی ہے جو کراچی میں رہتا ہے۔ سکوت ڈھاکہ کے بعد میرے دوست نے اپنی اس نومولود بچی کو اپنے ایک دوست کے گھر اس لیے چھوڑا تھا کہ بنگلہ دیش سے بھارت اور پھر بھارت سے گزرتے ہوئے کھٹمنڈو اور کھٹمنڈو سے پاکستان پہنچنے کے دوران سفر میں صعوبتیں یہ بچی برداشت نہ کر پاتی۔ حالات کے نارمل ہونے کے بعد میرے دوست نے بچی کو پاکستان لے جانا تھا۔ جس وقت تمہیں اور تمہاری ماں کو لینے میں بنگلہ دیش آنے لگا تو میرے دوست نے مجھے اپنی بچی کو بھی اپنے ساتھ لانے کی ذمہ داری سونپی۔ یہ بچی چونکہ اب تک ان بنگلہ دیشی پرورش کرنے والوں کو اپنے ماں باپ سمجھتی تھی، اس لیے اس نے میرے ساتھ آنے سے انکار کر دیا۔ ہم سب کے یہ سمجھانے پر کہ اس کی اصلی ماں جہاز میں اس کی منتظر ہے، یہ بڑی مشکل سے میرے ساتھ آنے پر رضامند ہوئی۔ میں نے رانی صاحبہ کو سب باتیں بتا کر انہیں کہا کہ کراچی تک وہ اس کی ماں بن کر اس کا دل بہلائیں۔ کراچی پہنچ کر میں اس بچی کو اس کے اصل والدین کے سپرد کر دوں گا۔ میں تمہارے کسی سوال کا جواب دینے کا پابند نہیں ہوں۔ یہ ساری بات میں نے تمہیں محض اس لیے بتائی ہے کہ تم کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہو جاؤ۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ تم اصل بات جان کر بچی کو اپنی چھوٹی بہن کی طرح پیار دو گے۔ اب یہ تمہاری مرضی اور تمہارا فیصلہ ہوگا کہ کراچی پہنچنے تک تم کیبن میں قیدی کی طرح رہنا چاہو گے یا بچی کے ساتھ گھل مل کر اسے چھوٹی بہن سمجھتے ہوئے اس کا دل بہلاؤ گے۔ یہ کہہ کر میں اٹھنے لگا تو لڑکا کھڑا ہو گیا اور بولا، انکل، میں اپنی گستاخی پر بہت شرمندہ ہوں، مجھے معاف کر دیجئے۔ میرے دل میں شکوک اور غلط فہمیوں کا ایک طوفان اٹھا ہوا تھا جس نے میرے سوچنے سمجھنے کی قوت سلب کر دی تھی۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس بچی کو میں اپنی چھوٹی بہن سمجھتے ہوئے اس کی دل جوئی کروں گا اور اس کا دل بہلاؤں گا۔ میں سچے دل سے آپ سے یہ بات کہہ رہا ہوں۔ اگر آپ نے آئندہ میرے عمل میں کوئی غلطی دیکھی تو جو جی چاہے مجھے سزا دیجیے گا۔ میں نے لڑکے کو اپنے قریب بلا کر اسے تھپکی دی اور کہا، مجھے یقین ہے کہ تم اپنے وعدے کو نبھاؤ گے۔ تمہیں نہ صرف کیبن سے باہر جانے بلکہ سارے اسٹیمر پر گھومنے پھرنے کی پوری اجازت ہے۔ صرف اتنا یاد رکھنا کہ بچی سے اس کے ماضی کو کریدنے کی کوشش ہرگز نہ کرنا۔ میں نے اور تمہاری ماں نے بڑی مشکل سے اس کے ذہن سے اس کے ماضی کی یادوں کو کھرچا ہے۔ اسے تم صرف بہلانے کی کوشش کرنا۔ یہ کہہ کر میں اس کے کیبن سے باہر چلا آیا۔